میں کچھ دن اس عورت کے گھر ہی رہی اور پھر اس کے بعد عورت نے میرے گھر جانے میں بہت زیادہ مدد کی۔ جب میں گھر پہنچی تو امی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئیں، مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم اچانک کیسے واپس آ گئی ہو۔ میں نے یہ ساری بات جب امی کو بتائی تو امی بہت زیادہ رونے لگیں، مجھے گلے لگا کر پوچھنے لگیں، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ شکر ادا کرنے لگی اللہ پاک کا، اس نے مجھے بچا لیا، ورنہ ایسی جگہوں سے کوئی بھی بچ کر زندہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ میں جب گھر واپس گئی تو ابا جان نے میرے ساتھ بات نہیں کی، کیونکہ میں نے ان کے بھتیجے کے ساتھ رشتہ توڑ کر اس حویلی کی لالچ میں وہاں جا کر رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ان کو بنا بتائے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں اپنی اس لالچ میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے میرے باپ کا پیار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کافی بار ابا جان سے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی، پر وہ مجھ سے بہت زیادہ ناراض تھے۔ اس لیے میں نے ایک دن ابا جان کے پاس جا کر ان سے معافی مانگی اور ان کو کہا، ابا جان آپ جو بھی میری زندگی کا فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں موت کے منہ سے واپس آئی ہوں صرف آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں، ورنہ ایسی جگہ سے کبھی بھی کوئی زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ میں نے آپ کی نافرمانی کی تھی، اس لیے مجھے اتنی بڑی سزا جھیلنی پڑی تھی۔ اب آپ مجھے معاف کر دیں، آپ جیسا چاہیں گے جہاں چاہیں گے میں شادی کر لوں گی۔ اب یہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ لالچ ایک بہت بری چیز ہے، انسان کو اپنی قسمت پر صبر کر لینا چاہیے۔ انسان کی قسمت میں جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ اس کو کسی بھی صورت مل کر ہی رہتا ہے۔ میں نے چاہے کتنی بھی بڑی حویلیوں کے خواب دیکھے ہوں، پر میں یہ بھول گئی تھی کہ انسان کو جو سکون اپنے گھر میں حاصل ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ گھر چاہے کچا ہو، اپنے گھر میں سکون ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے جتنے بھی سال اس حویلی میں گزارے تھے، میں نے ایک دن بھی سکون کا نہیں گزارا تھا۔ اس گھر میں رہنے والی مخلوق مجھے بہت ہی پیار اور عزت دیا کرتی تھی۔ وہ جو بھی تھے پر مجھ سے بہت زیادہ پیار سے پیش آتے تھے۔ وہ مجھے جتنا بھی پیار کرتے تھے پر مجھے ماں باپ کا پیار کبھی بھی نہیں ملتا تھا۔ میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی۔ میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، جس کا مجھے اب سبق حاصل ہو گیا ہے۔ یہ لالچ میری جان بھی لے سکتی تھی۔ ابا جان کو ساری بات بتاتے ہوئے میں بہت زیادہ رو رہی تھی، اور پھر ابا جان نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا، ماں باپ اپنی اولاد کا کبھی بھی برا نہیں چاہتے، ماں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں۔ انسان کو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا چاہیے اور ان کا پیار، ان کی شفقت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی میں یہ وقت واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ پھر ہم اس گزرے ہوئے وقت کو بھی یاد کرتے ہیں کہ کاش وہ وقت واپس آ جائے اور ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار سکیں۔ تم نے اپنی زندگی کے بہت سے سال وہاں پر برباد کر دیے جہاں پر تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ابا جان نے مجھے کہا، بیٹی میں تمہارے ساتھ کوئی بھی زبردستی نہیں کروں گا، ہر لڑکی کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے، تم جہاں پر شادی کرنا چاہو گی وہاں کر سکتی ہو، میں کوئی بھی زبردستی نہیں کروں گا، تم جہاں پر شادی کرنا چاہو کر سکتی ہو، میری کوئی زبردستی نہیں ہے کہ تم میرے بھتیجے کے ساتھ ہی شادی کرو، تم نے اتنے سال پہلے ہی بہت پریشانیوں اور مشکلات میں گزارے ہیں، اب میں تم پر کوئی بھی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ ابا جان سے کہہ دیا تھا کہ نہیں ابا جان، میں کسی بھی زور زبردستی میں آ کر نہیں، میں اپنی مرضی سے کہہ رہی ہوں کہ میں اب وہیں پر شادی کروں گی جہاں پر آپ نے مجھے پہلے بولا تھا۔ شادی کرنے کے لیے وہ لڑکا میرا چچا زاد ہے، اور انسانوں کو اپنے رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ انسان کو دولت اور پیسہ تو کہیں بھی مل سکتا ہے، پر انسان کو اپنے رشتے کبھی بھی واپس نہیں مل سکتے، اس لیے اب میں شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ میری یہ بات سن کر ابا جان بہت زیادہ خوش ہوئے تھے کہ میں صحیح راستے پر آ گئی تھی اور ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ اماں بھی ابا سے معافی مانگ رہی تھی، کیونکہ مجھے وہاں پر لالچ میں آ کر اماں ہی چھوڑ کر آئی تھی۔ اماں میرے سپنوں کو سچ کرنا چاہتی تھی، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرے خواب رانی بننے کے کبھی پورے نہ ہوں۔ ابا نے اماں کو بھی معاف کر دیا تھا اور بولا تھا کہ ایک ماں تو ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ اس کی اولاد جیسا چاہے اس کو ویسا ہی ملے، اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ اماں نے رو کر مجھے گلے لگا لیا اور میرا ماتھا چوم رہی تھی کہ اللہ پاک نے میری بیٹی کو بچا لیا۔ میں اللہ پاک کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے، اس نے ایک بار پھر سے میری بیٹی میری جھولی میں ڈال دی۔
اب ابا نے کچھ دنوں کے بعد چچا جان کو اپنے گھر بلایا اور شادی کی تاریخ طے کرنے کا بولا۔ کیونکہ میں یہ رشتہ ٹھکرا چکی تھی، اس لیے چچا جان چاہتے تھے وہ اپنے بیٹے سے ایک بار پوچھ لیں کہ اب وہ مجھ کو اپنانا چاہتا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے اب وہی ہوگا جو ان کا بیٹا چاہے گا۔ اس کا نام احمد تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر احمد شادی سے انکار کرے گا تو میں اس کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگ لوں گی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ میں اس کو بچپن سے ہی پسند کرتی تھی اور وہ بچپن سے میری ہر بات مانتا تھا۔ مجھے یقین تھا اب بھی وہ میری بات ضرور مانے گا۔ جب احمد ہمارے گھر آیا تو میں نے سب سے پہلے اس کو وہ سارا واقعہ سنایا جو مشکل مجھ پر گزری تھی۔ میں نے ہر بات اس کو بتائی۔ میں نے اس سے کہا میرے دل میں جو بھی لالچ تھا اب سارا ختم ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتی تھی یا تم مجھے پسند نہیں تھے، بس میں امیر بننا چاہتی تھی اور ایک لالچ کی سزا مجھے مل گئی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو، مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے یقین ہے کہ تم مجھے ضرور معاف کرو گے۔ احمد نے مجھے کہا تھا کہ رانی، تمہیں میں معاف کرتا ہوں، میں تم سے شادی کروں گا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ احمد کی بات سن کر میں اور میرے سب گھر والے بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، اور کچھ دنوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ شادی کی تیاریوں کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ رونق ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر میرا دل بہت زیادہ خوش ہوتا تھا، اور میرے ذہن سے گزری ہوئی باتیں بھی تھوڑا بہت اترنے لگی تھی، اور میں بھول کر اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جو بات مجھ پر گزری ہے میری نئی زندگی پر اس چیز کا کوئی بھی اثر نہ ہو، اس لیے مجھے وہ ہر بات بھولنی پڑے گی۔ جس رات مہندی تھی، اسی رات کی بات ہے کہ جب میں مہندی لگا کر سونے لگی تو مجھے وہ بات یاد آنے لگی تھی کہ جس رات مجھے ان جنوں کے بارے میں پتہ چلا تھا، اس رات بھی میں نے مہندی لگائی تھی، اور مجھے تھوڑا بہت ڈر لگنے لگا۔ اپنے ہاتھ سے مہندی دھو ڈالی اور اس کے بعد سو گئی۔ جیسی ایک دم سے میری آنکھ کھلی، میرے سرہانے کے پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا جسے دیکھ کر بولنے کی طاقت مجھ میں بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سلمان تھا، اور مجھے کہہ رہا تھا کہ رانی، تمہاری شادی تو میرے ساتھ ہونے والی تھی نا، تم کسی اور کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہو؟ رانی، تم ہمیشہ سے مجھے اپنانا چاہتی تھی اور اس حویلی کی رانی بننا چاہتی تھی۔ رانی، واپس آ جاؤ، میں تمہیں اس حویلی کی رانی بنا کر رکھوں گا، تم کسی اور سے شادی مت کرو۔ رانی، تم میری ہو، صرف میری، اگر تم نے کسی اور سے شادی کی تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی جان لے لوں گا اور تمہیں وہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ ایسا کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں احمد کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے احمد کی جان چلی جائے۔ صبح ہوتے ہی میں نے یہ ساری بات امی کو بتا دی۔ امی کو کہا کیسے بھی کر کے احمد کی جان بچا لیں، میں احمد کو کھونا نہیں چاہتی، اس میں اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، یہ سب کچھ میری لالچ کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس میں احمد کو سزا کیوں ملے؟ ہمیں جیسے بھی کر کے اس کی جان بچانی پڑے گی۔ امی نے مجھے کہا تم یہ ساری باتیں احمد کو بتا دو، پھر دیکھتے ہیں اس کا کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور میں نے یہ ساری بات روتے روتے احمد کو بتائی، تو احمد نے مجھے کہا رانی، تم ڈرو مت، میں کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کا حل ضرور نکالوں گا۔ اب ہم دونوں کو کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا، چاہے میری بھی جان چلی جائے، پر میں تم سے شادی ضرور کروں گا۔ میں پہلے بھی تمہیں ایک بار کھو چکا ہوں، اب کی بار تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ ایسا کہہ کر احمد وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے لیے شادی کو روکنا پڑا۔ کچھ دنوں کے بعد احمد جب ہمارے گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک پیر صاحب بھی تھے۔ احمد نے مجھے کہا کہ میں پیر صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، جو تم پر دم کریں گے اور اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے جو تمہارا پیچھا کر رہی ہے اور تمہیں ڈرا دھمکا رہی ہے۔ پیر صاحب نے مجھ سے کچھ سوال کیے اور میں نے ان کو ان کے جواب بھی دیے، اور اس کے بعد انہوں نے ہم سب کو کہا کہ ہمیں اس حویلی میں واپس جانا پڑے گا جہاں پر اس نے اتنے سال ان لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں، اور وہیں جا کر میں اس پر دم کروں گا۔ پر میں اس بات کے لیے ہرگز بھی راضی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس حویلی میں پھر واپس جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اس حویلی کے نام سے بہت زیادہ ڈرنے لگی، اور میں نے ان کو صاف انکار کر دیا کہ میں اب اس حویلی میں نہیں جاؤں گی۔ میرے گھر والوں نے، احمد نے مجھے بہت زیادہ سمجھایا تھا اور مجھے کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو وہ لوگ تمہارا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔
اور تمہاری زندگی عذاب بن جائے گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم سکون کی زندگی گزار سکو، تمہیں پیر صاحب کے ساتھ وہاں پر جانا ہی پڑے گا۔ اور پھر میں ان کی بات مان گئی اور ان کے ساتھ حویلی میں جانے لگی۔ جب میں حویلی پہنچی تو مجھے ہر وہ بات یاد آ رہی تھی، ہر وہ وقت جو میں نے ان کے ساتھ گزارا تھا۔ مجھے وہاں پر بٹھا کر پیر صاحب نے جیسے ہی مجھ پر دم کرنا شروع کیا تو وہ تینوں لوگ وہاں پر حاضر ہو گئے، سلمان، صوفیہ اور ان کی ماں۔ وہ مجھے کہنے لگے، رانی تم جو کچھ بھی کر رہی ہو اچھا نہیں کر رہی، ہم لوگ تمہارے کبھی بھی دشمن نہیں تھے، تم نے خود ہی ہمیں اپنا دشمن بنایا ہے۔ تم تو ہمارے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، تو تم یہاں سے کیوں چلی گئی؟ انہوں نے مجھے کہا، رانی اب تم جو چاہتی ہو ویسا ہرگز نہیں ہوگا، تم سلمان کی دلہن ہو اور سلمان کی دلہن ہی بن کر رہو گی، تمہیں کسی بھی صورت میں سلمان کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی۔ مجھے ان لوگوں کی باتوں سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ لوگ پھر سے مجھے اپنے ساتھ نہ رکھ لیں، پر احمد میرے ساتھ بیٹھا تھا، مجھے یقین تھا کہ احمد کسی بھی صورت مجھے ان سے بچا لے گا۔ پیر صاحب نے اپنا دم کرنا شروع کیا اور ان لوگوں کو کہا کہ رانی کا پیچھا چھوڑ دو، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ اس حویلی میں پھر کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے، ورنہ میں تم لوگوں کو ایک بوتل میں قید کر لوں گا جہاں سے تم لوگ کبھی بھی آزاد نہیں ہو پاؤ گے۔ ان لوگوں نے بابا سے کہا کہ رانی خود ہی ہمارے پاس آئی تھی، ہم نے رانی کا پیچھا نہیں کیا، رانی خود اس حویلی کی رانی بننا چاہتی تھی، ہم تو 300 سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں، آپ لوگ رانی کو یہاں سے لے جاؤ، اب ہم رانی کی زندگی میں واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ ان لوگوں نے پیر صاحب سے وعدہ کر لیا اور ان کو کہا کہ آپ کے دم کرنے سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ پیر صاحب نے ان کو کہا کہ ہم یہاں سے کہیں بھی نہیں جائیں گے، تم لوگ اس حویلی کو آزاد کرو اور یہاں سے چلے جاؤ، یہ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے اور اس پر انسانوں کا ہی حق ہے، اس لیے تم لوگوں کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ پیر صاحب نے ان سے وعدہ کر لیا اور ان لوگوں نے بھی وعدہ کیا کہ وہ اب اس حویلی میں کبھی بھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور ہم یہ حویلی صرف رانی کے لیے خالی کر رہے ہیں، ہم یہاں سے صرف اسی لیے جا رہے ہیں کیونکہ رانی نے ہمیشہ ہماری خدمت اس حویلی کو پا لینے کے لیے کی تھی، رانی نے ہمارے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا اور اس نے کبھی بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی، رانی کی خوشی میں اب ہم خوش ہیں اور ہم یہ حویلی رانی کو اس کی شادی کے تحفے پر دے رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ احمد نے اس پوری حویلی کو مرمت کروانا شروع کر دیا اور اس کو ایک محل کی طرح تیار کروایا۔ احمد کی اور میری شادی اس حویلی میں ہوئی اور گاؤں کے بہت سارے لوگ جو اس حویلی کے نام سے ڈرتے تھے سب کو وہاں پر بلایا گیا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آخر کیسے اس حویلی کا ان بھوتوں نے پیچھا چھوڑ دیا جو بہت سالوں سے وہاں پر رہتے تھے۔ احمد نے میرا خواب پورا کیا تھا اور بالکل رانی کی طرح مجھے اس محل جیسی حویلی میں رکھا۔ میں اس کا جتنا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں وہ بہت ہی زیادہ کم تھا، کیونکہ اس نے مجھے ایک بار پھر سے اپنایا تھا اور میرے سارے سپنے پورے کیے تھے۔ میں احمد کے ساتھ اب بہت ہی خوشی سے زندگی گزارنے لگی تھی۔ پھر مجھے اس حویلی میں رہتے ہوئے ان سب کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے مجھ سے بہت زیادہ پیار کیا تھا۔ وہ انسان نہیں تھے پر وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے اپنے نہیں، مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ اپنائیت کا احساس ہوتا تھا اور میں نے بھی اپنے مالکن کی اپنے دل سے خدمت کی تھی۔ میں نے ہمیشہ ان کو اپنی ماں کی جگہ پر رکھا تھا۔ میں اس حویلی میں آئی تو ایک لالچ کی وجہ سے تھی، پر میں ان لوگوں کو کبھی بھی اپنا دشمن نہیں سمجھتی تھی۔ وہ لوگ مجھے دل سے عزیز تھے اور میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ان کو اس حویلی سے نکال کر پھر اس حویلی کی مالکن بن جاؤں گی۔ میں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ میں سلمان سے شادی کر کے ان لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی، پر ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، وہ لوگ انسان نہیں تھے، اس لیے میں کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ احمد کے ساتھ شادی کیے ہوئے اب پورے 2 سال گزر چکے تھے اور اب میرا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے جو اس پوری حویلی میں سارا دن کھیلتا رہتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔